میرے محترم بزرگ دوستوں، سماج میں اور اسی طرح سے گھروں میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کیے ہوئے اس پر عمل کرنے لگتا ہے. وہیں سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان والوں، اگر کوئی بھی آدمی، کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس کی جانچ پڑتال کر لیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التثبیت من اللہ، التثبیت من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ تحقیق کرنا معاملات کی یہ اللہ کی طرف سے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے. ہوتا عموماً یہی ہے آج کل معاشرے میں، کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آتا ہے اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی کا سمجھ بوجھ اس خبر کو دوسروں تک منتقل کرنا شروع کرتے ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو آدمی ہمارے پاس خبر لے کے آ رہا ہے وہ کتنا کس حد تک سچا ہے، اور وہ آدمی کتنا معتبر ہے، اور لوگ اس کی کتنی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. ہم تحقیق نہیں کرتے. آپ آج دیکھیں
معاشرے میں جو برائیاں آ رہی ہیں، تھوڑا آپس میں اختلافات، آپس میں بغض و عداوت، حسد، وہ کیوں ہوئی؟ ایک آدمی آیا ہمارے پاس میں بیٹھا اور تیسرے آدمی کے بارے میں بتا دیا. ہم ذرہ برابر کوشش نہیں کرتے کہ تھوڑا سا تحقیق تو کر لیا جائے کہ جس آدمی نے ہمیں آ کے بتایا ہے، جس آدمی نے ہمیں آ کے بتایا ہے، کیا واقعی میں وہ آدمی سچا ہے؟ اور کیا واقعی میں جس آدمی کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، اب کیا ہوا؟ وہ پورے معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرف سے پھیلنے لگتی ہے. چاہے وہ مردوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ عورتوں کے بیچ میں ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اس کی تحقیق کریں. اچھا ہوتا یہی بعد میں جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ خبر آئی ہمارے پاس اور ہم نے اس پر عمل کر لیا. مثال کے طور پہ کوئی ہمارے پاس آیا اور کہا کہ فلاں نے تمہارے بچے کو مار دیا، فلاں نے تمہارے بچے کو مار دیا. کس نے مارا؟ اس نے مار دیا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم گئے اس کے گھر میں اور اس بچے کو نکالا، مار دیا 2-4 بار. تحقیق نہیں کیا. بعد میں کیا پتا چلا؟ نہیں، مارا نہیں تھا وہ تو ایسی کہاں سنی تھوڑی ہو گئی. تو اب کیا افسر پکڑ گئے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا 2 گھروں میں دشمنی پیدا ہو گئی، 2 گھروں میں دشمنی پیدا. اور کیا ہوا؟ شیطان کامیاب ہو گیا. تو یہ میرے معلوم بزرگ دوستوں قرآن کا پیغام ہے. اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ، ہمارے پاس جو بھی تحقیق اور جو بھی خبریں آ رہی ہیں، کیا واقعی وہ سچی، کیا واقعی وہ پکی، لیکن ہم اور آپ اس کی جو ہے تحقیق نہیں کرتے. ہوتا یہی ہے، اکثر ہوتا یہی ہے کہ آدمی بعد میں پچھتاتا ہی پچھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور سے آپ یہ غور کریں کہ یہ آیت کس وقت اتر رہی، یہ آیت کس وقت اتر رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتر رہی، جو زمانہ خیر القرون کا ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. سب سے بہترین زمانہ، خیر و برکت کا زمانہ، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی، اس وقت یہ آیت اتر رہی. تو آپ غور کریں کہ اس وقت یہ امکانات تھے. اس وقت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت اتری، اس وقت ایسے امکانات تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی فاسق شخص آئے اور تمہیں کوئی خبر دے اور تم اس پر بغیر تحقیق کیے کسی پر حملہ کر دو، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بک دو، کسی کے بارے میں کسی کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تحقیق کرو تو پتہ چلا وہ ایسا معاملہ تھا ہی نہیں اور پھر پچھتاؤ. تو آپ غور کریں کہ اس زمانے میں کتنی ضرورت ہوگی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ امکانات تھے، تو آج جہاں پر شر و فساد کا غلبہ ہے، چاروں طرف شر و فساد، چاروں طرف برائیاں، چاروں طرف لڑائی اور جھگڑے، اس وقت آپ سوچیں کتنی ضرورت ہو کہ اگر کوئی خبر ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اس پر تحقیق کریں. کتنی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اور آپ کوئی بھی خبر آئے تو اس پر کتنی تحقیق ہے. اسی آیت کی برکت سے محدثین کرام رحمہ اللہ، انہوں نے احادیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو تحقیق، ایک ایک احادیث کے بارے میں جانا اور اس کو جانچا اور پرکھا کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے آدمی، کیا وہ آدمی سچا یا پکا ہے. اور پھر اس وقت محدثین کرام کا ایک نیا علم انہوں نے وجود میں وہ لوگ لائے کہ انہوں نے تمام کی تمام شخصیتوں کے بارے میں لکھا کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، وہ حدیث میں جو جس آدمی نے بیان کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، اس سے علم سیکھا. یہ اس کے علاوہ کوئی اور قوم نے اس علم کو وجود میں لے جایا، کوئی اور قوم ایسا علم نہیں لا سکتی. یہ لیکن محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کا یہ ان کا ذہن کہیے اور ان کا کمال کہیے، انہوں نے ایک نیا علم لوگوں کو روشناس کر، لوگوں کے سامنے پیش کیا
کہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں کیا وہ حدیثیں جو بیان کرنے والا وہ کیسا ہے. تو ان خبروں کے ذریعے سے اور ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے کہ جب محدثین کرام نے حدیث کے بارے میں اتنا جانچا اور پڑتالا تو ہمیں اور آپ کو جو عام خبریں اس کی کتنی ضرورت ہوگی کہ جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں برائیاں اور لوگوں کے بیچ میں جو غیبتیں عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں یہ ہمارا فریضہ ہے, ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی خبر لائے, کسی کے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہو, کسی کے بارے میں کوئی جو الٹا سیدھا کہہ رہا ہو, تو سب سے پہلے ہم تحقیق کریں کیا واقعی وہ آدمی ایسا ہے, کیا واقعی بھی یہ خبر سچی. اور خاص طور سے موبائل کے زمانے میں, اس وقت موبائل کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, کس طرح سے برائیاں ایک کے بعد دوسرے تک پہنچتی ہیں, منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور بعد میں کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ فیک نیوز ہے. کیا ہوتا ہے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ فیک نیوز, بعد میں معذرت کرتے ہیں. بھائی آپ تحقیق کریے, پہلے آپ تحقیق کی. جب ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ہمارا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے پہلے تحقیق کرو, پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ, پھر اس پر عمل کرو. لیکن کیوں ایسی نوبت آ رہی ہے؟ قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے. ہم قرآن سے دور ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, ندامت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. بھائی میں نے جو خبر پوسٹ کی تھی وہ فیک ہے, وہ ایسے فالتو ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگ جائے. اس کا تو پتہ ہم نہیں دے سکتے کہ کتنے کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے, کتنوں کے گھروں میں کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اور کتنے لوگ کے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اس برائی کی وجہ سے. لیکن ہم لوگ کیا صرف دیکھ کر ہی گزر جاتے, غلطی ہو گئی, ہم تحقیق نہیں کر پائے. لیکن آپ نہیں جانتے اس سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. محلے میں محلہ تباہ ہو جاتا ہے صرف ایک غلط افواہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک آدمی آئے اور وہ کہے, اس کی آنکھیں پھوٹی بھی ہوئی ہو اور وہ کہے کہ فلاں نے میری آنکھ کھول دی ہے, تو تم اس وقت تک تحقیق, اس وقت تک اس پر عمل نہ کرنا, یقین نہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو 2 آنکھیں پھوڑ دی, ہو سکتا ہے اس نے 2 آنکھیں پھوڑ دی. اس لیے اس وقت یقین نہ کرنا جب تک تم تحقیق نہ کر لینا. تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات دی. تو اس کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آئے اور وہ کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس کی بہت اچھی سے تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو, کسی گروہ کو, کسی گھر والوں کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم اس کے بعد جو ہے اپنے کیے پر پچھتاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ غور سے سن لو اور اس بات کو سمجھ لو, تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت موجود ہے. غور سے سن لو, سمجھ لو, تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت موجود ہے. یہ میرے محترم دوستوں امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری ارشاد میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان, تمہارے اوپر, مومنوں کے اوپر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول بھی, انہی لوگوں کے درمیان سے یعنی مردوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے, آیتوں کو سناتا ہے اور پھر اس کی تشریح بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اخلاق کو سنبھالتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب کو یعنی قرآن پاک کو سکھاتا ہے, والحکمہ اور سنت کو سمجھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے, اس سے پہلے لوگ تاریکیوں میں مبتلا تھے, بربادیوں کی طرف جا رہے تھے, جہنم کی آگ کی طرف رواں دواں تھے. لیکن مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
کہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھیجا۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اس سے بڑا کوئی انسان مسلمانوں کو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مبعوث کیا، جس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے رات کے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تمام چیزیں ہمارے رات کے درمیان موجود ہیں۔ ایک لمحہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا نہیں ہے جس کا تذکرہ کتاب میں نہ کیا گیا ہو۔ ایک لمحہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر قربان جائیں، ان کے عشق پر قربان جائیں، ان کے جذبے پہ قربان جائیں، ان کی محبت پر قربان جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ ایسے محبوب اور ایسے عاشق اب دنیا دیکھنے کو ترس رہی ہے۔ لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ، بے شک مسلمانوں کے ایک ایک ادنا مسلمان کے اندر محبت ہے، لیکن جو محبت کا تقاضا ہے اس میں ہم اور آپ کھڑے نہیں کرتے۔ صحابہ کا قربان ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو۔ آپ غور کریں، میں آپ سے بتاتا ہوں، آپ اپنے والد صاحب کے درمیان ذات جو سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے وہ کوئی 40 سال گزارتا ہے، 50 سال گزارتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی بڑا تو 60 سال گزارتا ہے، یہ بہت آخری لیکن اگر ان سے پوچھا جائے آپ کے والد صاحب کی داڑھی کتنی سفید ہے، آپ کے والد صاحب بات کیسے کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے والد صاحب کے دانت کیسے، تو نہیں بتا پائے گا، بتا پائے گا، بہت مشکل ہے، نہیں بتا پائے گا۔ لیکن قربان جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر کہ صحابہ نے بال کو بھی بتایا، کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے سفید تھے آخری وقت میں۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو 14ویں کا چاند کی طرح سے چمکتے تھے، ان کے دانت ایسے چمکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کتنے سفید تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھتے تھے، یہ تمام میرے محترم دوستوں، یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں۔ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے، ایک اتنی محبت کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حدیث اس طرح سے بیان کی ہے تو اس وقت سے آج تک اسی طرح سے لوگ احادیث سے بیان کرتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی، جس نے یتیم بچے کی کفالت کی، اس کی پرورش کی، تو میں اور وہ اس طرح جنت میں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور آج تک جتنے بھی لوگ بیان کرتے ہیں اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یہ عشق کی علامت ہے میرے محترم مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کیا کام کہ آج 1400 سال 1450 سال ہونے والے اس وقت سے صحابہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے، اور آج بھی جو بھی بیان کرتے ہیں اس کو تو ایسے کرتے ہیں۔ اللہ کے سلسلے اس طرح پیش آئے۔ یہ میرے محترم دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتے جب ہم حج کرنے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تھے کہیں پہ اگر کوئی درخت آتا تھا تو جھکتے تھے، اور بعد میں درخت کٹ گیا نہیں تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس جگہ پہ ایسے جھکتے ہوئے جاتے تھے، حالانکہ درخت نہیں ہے لیکن یہ لگاؤ تھا، پیار تھا کہ میرے محبوب نے بھی ایسے ہی کیا، میرے محبوب نے بھی اس جگہ پہ ایسے ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمایا ایک جگہ پہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہاں بیٹھتے تھے کہ میرے رسول نے استنجا کیا۔ یہ میرے محترم دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ تو ایک اشارہ ہے، پوری کتاب پڑھی ہوئی، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کا کلیجہ کاٹ جائے گا کہ کیا واقعی میں ایسے بھی کوئی اس طرح سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ذرہ بھی نصیب کرے، اس محبت کا
ذرہ بھی نصیب کر دے جو عشق اور جو محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر وہ نہیں موجود ہیں اللہ کے پاس میں، تو ان کی تعلیمات اور ان کی تمام کی تمام اقوال افعال، کس طرح سے اللہ کے رسول سوتے تھے، کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سے پیتے تھے، کس طرح سے دوستوں کے بیچ میں رہتے تھے اور کس طرح سے آپس میں گھروں میں رہتے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں، کس طرح سے بازار میں رہتے تھے، کس طرح سے جو ہے اپنے دوستوں سے پیش آتے تھے، والد سے کیسے پیش آتے تھے، یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی تو وفات پہلے ہو گئی تھی، تو کس طرح سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں، وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، ان کی ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ غور سے سن لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمانے کہ اگر لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے کہا جا رہا ہے اور تمام آنے والی انسانیت کی تمام کے تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری خواہشات کے مطابق اللہ کے رسول عمل کرنے لگے تو تم برباد ہو جاؤ گے، تو تم سب لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم اپنے خواہشات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا انتظار کریں اور ان کے تعلیمات کا انتظار کریں پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ نبی کی خواہش کیا ہے، رسول اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے، ہمیں ان کی خواہش میں چلنا ہے، ہمیں ان کی خواہش میں چلنا ہے، نہ کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق دین کو ڈھالنا شروع کر دیں۔ آج ہوتا یہی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے دین میں بھی ہونا چاہیے۔ جب آدمی زیادہ سمجھداری دکھاتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر دین کے معاملے میں بھی وہ جرات کرنے لگتا ہے، دین کے معاملے میں بھی جرات کرنے لگتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں دین میں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو سماج ہے اور یہاں پہ ایسے رسم و رواج نہیں، دین یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا۔ نہیں، اگر اسی طرح کا معاملہ ہوتا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر تمہاری خواہشات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے لگے تو تم سب کے سب برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے ہم اللہ کے دین کی اللہ کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، حدیث جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تب ہم اور آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر میرے بہت ضرورت تو ناکامی ہمارے ہاتھ ہے، کامیابی کبھی زندگی میں نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو تمہارے دل میں محبوب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور پھر اس کے بعد وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان کو مزین کر دیا، ایمان کو آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور تمہارے دل میں کفر کو اسی طرح سے نافرمانی کو اور گناہ کو قابل نفرت چیز بنا دی۔ یہ میرے معزز دوستوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی فضیلت ہے، ان کے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی برکت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دل کو مزین کر دیا تھا ایمان سے، ایمان کی محبت سے، اور ان کے دل میں کفر کو اسی طرح سے گناہ کو اور نافرمانی کو ان کے دل میں نفرت بھر دی ان تمام چیزوں۔ اس لیے میرے معزز دوستوں ہر ایک صحابی پر ایمان لانا یعنی ان کو سچا اور پکا سمجھنا یہ فرض ہے۔
کسی ادنا صحابی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں میل آئے تو پھر ہم اور آپ مسلمان نہیں سمجھیں، پھر ہمارے اور آپ کے ایمان میں شک ہے، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں، یہ خود رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دل کو مزین کر دیا ایمان کے لیے، اور ایمان کو تمہارے دل میں محبوب بنا دیا، اور کفر کو، عصیان کو اور فسوق کو تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھر دی گئی۔ یہ میرے محمد دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں میل ہے، اگر ہمارے دل میں برائی ہے، ان کے تعلق سے بدگمانی ہے، تو پھر ہمارا اپنے ایمان کی فکر ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ادنا صحابی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گیا ہو، اللہ کے راستے میں گیا ہو، اور اس کے چہرے پہ درد و غبار آ گئی ہو، اس کے چہرے پہ درد و غبار آ گئی ہو، تو تم پوری زندگی، بلکہ نوح علیہ السلام کے برابر تمہیں زندگی مل جائے، 950 سال تک کی زندگی مل جائے، تب بھی تم صحابہ کے درجے تک نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، ایک ادنا صحابی کا یہ مقام ہے کہ ان کے بارے میں چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ صحابیاں ہوں، چاہے وہ عورتوں میں ہو، چاہے وہ مردوں میں صحابی ہو، ہر ایک کا ایک یہ مقام ہے۔ اللہ نے بلند کیا ان کے مقام کو، اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے ہمارے رات میں جرات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں زبان کھولیں۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے، اس لیے ہمارے اور آپ کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بولے صحابہ کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا تو آپ وہاں سے نعوذ باللہ کہتے ہوئے اٹھ جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سنیں اور آپ جیسے ان کے اوپر عذاب میں وہ مبتلا ہو، آپ بھی مبتلا ہو جائیں۔ آپ کا دل گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں برا سنیں یا کسی ایک صحابیہ کے بارے میں برا سنیں۔ آپ کے دل اتنی عظمت ہونی چاہیے، آپ صحابہ کی عظمت کریں گے، صحابیہ کی عظمت کریں گے، گویا رسول اللہ کی عظمت کریں گے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت کریں تو آپ اللہ کی عظمت کریں۔ یہ اصحاب ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے سپاہی تھے وہ لوگ جن کو اللہ نے چنا تھا اپنے دین کے نشر و اشاعت۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک ایمان والے کو دعا سیکھنی چاہیے۔ یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ جیسے اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفت پیدا کی تھی، یعنی دلوں میں ایمان کو محفوظ کر دیا تھا اور تمام کی تمام برائیوں کو کے بارے میں نفرت بھر دی تھی، اس طرح ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ دل ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور دل ہمارے ایمان کو ہمارے دل میں مزین کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ہمارے نزدیک تمام کی تمام برائیاں ہیں، اس کی نفرت جو ہے ہمارے دل میں بھر دے۔ یہ دعا آپ لوگ یاد کریں، اس دعا کو مانگیے اللہ پاک سے، تاکہ آج جو ایمان ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے، ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور برائیوں کی طرف ہم اور آپ آگے جا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے دل سے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایمان کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو برائیاں اچھی لگ رہی ہیں، برائیاں اچھی لگ رہی ہیں، نماز میں آنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مشکل ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو رہا ہے اور برائیاں محبوب ہو رہی ہیں، برائیاں محبوب ہو رہی ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا خوب مزہ آتا ہے، کسی پر الٹا سیدھا کہنا خوب مزہ آتا ہے، موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا خوب مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی کہے تو نہیں چلو آپ سے چلتے ہیں اور نماز کا وقت ہو بہت دن 5 وقت پکار کے کہہ رہا ہے، لیکن اچھے نہیں کرتے۔ ہم لوگ سوچے جلدی سے نماز کا وقت ختم ہو، جلدی سے یہ کام دین کا عمل ختم ہو، جلدی سے تکلیف ختم ہو، بھاگے یہاں سے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہمارے سر پہ بھاری ہو رہی ہے، گرا گزر رہا ہمارے اوپر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر ایمان کو محفوظ کر دیا، برائیاں تو ان کے اندر اس طرح سے نفرت بھر چکی تھی برائیوں کے بارے میں کہ وہ لوگ برائیوں کی طرف چلنا اس طرح سمجھتے تھے جیسے کوئی آگ کی طرف چل رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کی طرف تمہیں جانا ایسا ہو اور کفر کے طریقے اور طریقے کی طرف جانا ایسا ہو جیسے کہ تم آگ کی طرف جا رہے ہو،
جیسے تم آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے جس دن سے کہ ہم اگر برائی کی طرف چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس جیسے ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات پیدا ہو جا رہی ہے تو پھر آپ سمجھیے کامیابی کی طرف جائیں، لیکن اگر یہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ واللہ عنہ فضلا من اللہ اولئک هم الراشدون۔ اگر جس کے اندر یہ تمام کی تمام صفات ہو، ایمان محفوظ ہو اور تمام کی تمام برائیاں اس کے لیے نفرت کی طرح آگ کی طرح ہوں اور برائیوں کی نفرت دل میں بیٹھ چکی ہوگی، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اولئک هم الراشدون، وہی لوگ کیا ہوں گے؟ سیدھے راستے کی طرف ہوں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اس لیے اللہ سے فضل و کرم میں مانگیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ چیزیں ہمیں عنایت کریں، یہ خصوصیات جو صحابہ کے اندر تھی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں کسی چیز ڈالیں، یہ صفات ہمارے دل میں ڈالیں ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی سچائی ہے، کون چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، کون چاہتا ہے میں برائی کی طرف چلوں، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے بات ہے، ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہ چیز عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی بھرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك